تو سب سے بڑی جو چیز ہے کہ یہ لوگ، میں یہ کہوں گا کہ آواز سوال کرنا سیکھیں. اگر مسرور صاحب کہیں پہ یہ سوال جواب، اول تو بیچارہ کرتا ہی نہیں ہے، یہ مسرور صاحب تو ایسی اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ہے تو وہاں پہ سوال کریں. یہ نہ سوال کریں کہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے، جی اچھا جی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے یا زندہ ہیں. سوال ان سے یہ کریں کہ آپ کس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ ہمارے بچے اور بچیوں کے مستقبل کو تباہ کرنے پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں اخراج کی اور غیر انسانی اور غیر اخلاقی سزائیں دینے پہ تلے ہوئے. یہ سوال کریں ان سے کہ یہ کہاں سے ہیں، یہ احمدی تعزیرات ہیں یا اسلامک تعزیرات ہیں. اگر اسلامک سزائیں ہیں تو ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں. تو یہ سوال انہیں خود کرنے ہوں گے. تو یہ اویئرنیس میں لانا چاہتا ہوں کہ میں زندہ بیٹھا ہوں اور میں خوش ہوں. مزے کی بات ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو 200 ملین کا ہے ان کا قرض مجھ پہ ہونا چاہیے تھا، مجھے سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور خلیفہ صاحب کی دعائیں اللہ کو سننی چاہیے تھی. 2 خلیفے تھے، مرزا طاہر بھی یہ کرتے ہوئے چلے گئے اور یہ مسرور صاحب ہیں. اپنی ناکیں رگڑ لیں یہ لوگ کہ ہائے اللہ، یہ اللہ تو اس ایک شیخ کو اٹھا لے، یہ کر لے وہ کر لے. میں بیٹھا ہوں، میں خوش ہوں اس چیز کے اندر. اور یقین کیجئے کہ یہ باتیں کرتے ہوئے بھی یہ مجھے نہیں ہو رہا کوئی خوف نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم اس سے کوئی شخص سن کے دیکھ کے اپنے اندر ہمت پیدا کرے کہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے اندر کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ورنہ یہ بڑے بڑے کلٹ اور یہ بڑے بڑے جو جابر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے آپ کا جو عزم ہے وہ ہمیشہ پاش ہو جایا کرتا ہے. Fantastic. So I mean, you're absolutely right. There are a lot of people who have left, and a lot of those people started out their internet lives on Ahmadi.org. They were very inspired by your example and have continued to follow your example, and all of us younger people in the Ahmadiyya awareness community still hope to aspire to reach your high levels of stamina and producing video after video. So you're still quite a role model in that aspect, and the manner in which you reach out to Ahmadis has always been an example, always using a gentle tone and inviting people. So it seems that primarily your wish is to increase the awareness within the Ahmadiyya community, so that people in the community read the books of Mirza Ghulam Ahmad, ask questions of their leadership, to see what happens if they stop paying chanda, which is not an Islamic requirement at all, but which is the lifeblood of the cult machinery, and to ask what benefits that brings them. How else do you think a person within Ahmadiyya who is beginning to question could show their dissent, could gather the strength that you've yourself displayed in order to leave, or at least to stand up and show some kind of dissent? What would you suggest to such a person that they do? شاہد، جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ کلٹ کی جان ہے چندہ، یہ اس کی روح ہے بیسک چندہ. ان کے اندر ان کی تعلیم ان کی روح نہیں ہے. تعلیم ان کی روح تب ہوتی اگر یہ صحیح معنوں میں جماعت ہوتی. یہ ایک مافیا ہے، یہ کلٹ ہے. کلٹ کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کو، بیوی کو خامند کے، ماں کو بیٹے کے، بہن کو بھائی کے جدا کر دیا جائے. ان کے اندر نفرت ڈال دی جائے کہ تم نے اس سے نہیں ملنا، تم نہیں مل سکتے، تم اس کے فرد نہیں ہو. اسلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. یہ خوف انہوں نے اپنے احمدیوں کے مسلط کر رکھا ہے ان کے سروں پہ کہ دیکھو اگر تم نے زبان کھولی تو یہ ہو جائے گا، تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، تمہارا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، تم کہیں سے بول لی. اور پھر دوسری بات انہوں نے اتنا آئسولیٹ کر دیا ہے کہ احمدی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں صرف ود ان احمدیت اور ود ان دا احمدی کمیونٹی ہوں، باہر میں کچھ نہیں ہوں. وہ سہما خوف کھائے ہوئے کسی سے مل نہیں سکتا، کسی سے بیٹھ نہیں. جبکہ اسلامک بھائی چارہ، آپ ایک کھلے سمندر کے اندر ہیں، ہر طرح کے، چاہے کسی دنیا کے ملک کا شخص ہو، آپ کے اندر کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا مسلمان ہونا، یہ اسلامی جو آپ کا رشتہ ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے. نہ زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. لیکن جماعت احمدیہ کے اندر اگر احمدی نہیں ہے تو دوسرا کوئی چیز ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نکلنے کے لیے جو نکلے گا اسے ہمت تو کرنی پڑے گی.
اب وہ کیسے چھوڑے گا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کو یہ سرٹن اقدامات جو ہیں یہ اٹھانے پڑیں گے، یہ ان پہ کام چندہ نہ دیں، مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں پڑھیں، اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کریں، پھر اس کے ساتھ یہ کمپیریزن سٹڈی ہوگی، مقابلتاً پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب نے جس چیز پہ ان کے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد کو، چلیے میں یہ نہیں کہتا یہاں پہ، حالانکہ میرے نزدیک جس دھوکہ اور دجل سے مطلب انہوں نے اپنی فریب کاری کے اندر لے کے آئے ہیں، چلیے میں نہیں کہتا کہ مرزا صاحب نے ہمارے آباء و اجداد کو قائل کیا، وہ سادہ لوگ تھے، انہوں نے کوئی کمپیریزن سٹڈی نہیں کی تھی، انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا تھا امام مہدی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ آسمان ہے، زندہ ہے آسمان پر، تو انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا، مان لیا گیا، یہ سارا چل پڑا۔ اب اس وقت کوئی کتابیں، کوئی ایسی چیزیں مہیا نہیں تھی۔ آج کی جنریشن کو، آج کی نسل کو ہر وہ چیز جو کہ آج مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ننگا کر کے دکھا رہی ہے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے چوری کیا، کہاں کہاں سے انہوں نے آئیڈیاز لیے، کون کون سی کتاب پڑھ کے انہوں نے اس چیز کو، الفاظ کو ٹوسٹ کر کے اپنا بنا کے پیش کیا، یہ نیٹ کے اوپر ہر چیز جو میں آئی ریئلی اپریشیٹ برادر اکبر چودھری اینڈ برادر فواد کہ وٹ دے آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ از اے گریٹ جاب۔ آپ ریسنٹلی دیکھ لیں گے چودھری اکبر جو کام کر رہے ہیں، یہ جماعت اپنی کتابوں کا ترجمہ نہیں کر سکی انگلش میں، لیکن چودھری صاحب کر کے دکھا رہے ہیں کیوں کہ ان کے اندر جسے یہ روحانی معاہدہ کہتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ روحانی ہے یا کچھ اور ہے، میں اس کا فیصلہ مطلب میں پڑھنے والوں پہ چھوڑتا ہوں۔ تو یہ لوگ اس کو پڑھیں، اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ چودھری اکبر صاحب کی سائٹ کو، آپ کا جو بلاگ ہے اور میری جو ویب سائٹ ہے اس کا ڈسکشن فورم، اس پر اگر آپ نظر رکھیں، آپ کے سوال ہے کوئی ہمیں دیں، کوئی سوال ہے اکیڈمک چیز لے کے آئیں، آپ کو اس کا جواب ملے گا، آپ کو اس کی اصلیت بتا، تب آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کیا احمدیت کسی جماعت میں یا کسی کلٹ میں ہیں، اور جو اس کا بانی ہے۔ میں اس کی ایک مثال تھوڑی سی مرزا صاحب کی اپنی کتابوں میں سے دے دیتا ہوں، گو کہ ریلیونٹ سی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مطلب بہت سی باتیں ان کو سمجھ آ جائیں گی کہ مرزا صاحب نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی نفرت کو، اگر جو ترازو بیلنس ہوتا ہے اس کے ایک پلڑے میں on one side تمام مسلمانوں کی نفرت، اور دوسرے بیلنس میں ترازو میں مرزا صاحب پلڑے میں مرزا صاحب اکیلے کی نفرت ڈال لی جائے تو وہ بھاری ہوگی تمام مسلمانوں کی نفرت سے۔ یہاں پہ دو چیزیں کہ مرزا صاحب کتنی نفرت کر رہے ہیں عیسائیوں کے اس خدا سے جسے وہ جیزس کہتے ہیں، اور مسلمان جسے نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب پہلی بات تو مسلمان تو نفرت نہیں کرتا، چاہے وہ یسوع ہے، چاہے وہ خدا ہے ان کا، مسلمان یہی جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور عیسیٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو دو شخصیتیں ہوتی تو چلیں پھر بھی ہم مان لیتے کہ آپ کی نفرت، آپ نے یہ کہا جی اس سے نہیں، جب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اب اس کی یوں مثال لے لیں کہ لاہوری جماعت والے کہتے ہیں جی مرزا صاحب مجدد ہیں، قادیانی جماعت کہتی ہے جی مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں۔ اب کوئی شخص اس کو گالی دینا شروع کر دے جو نبی ہے، اور وہ پوچھے تو وہ کہیں جی دیکھیں جی لاہوری کا تو مجدد ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ نبی علیحدہ ہے، تو کیا یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل بات ہوگی کہ مرزا صاحب کو گالی دی جائے، مرزا صاحب سے نفرت کی جائے صرف اس بیس پہ کہ ہاں جی چونکہ آپ نے نبی کا؟ پھر تو تمام مسلمان صحیح ہوئے، جائز ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک نبی آ نہیں سکتا، تو مرزا صاحب کا کلیم نبوت کا، مرزا صاحب کے نزدیک عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو گالی دے رہے ہیں وہ خدا کو، ادھر مسلمان دے رہے ہیں نبی کو، دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب مسلمان حق بجانب ہے کہ آج جو بھی کر رہا ہے مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ، اس کا مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی بنیاد مرزا صاحب نے رکھی ہوئی ہے۔